سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ بات تو صحیح ہے۔ آج کی جو ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دعوت اسلامی کے حوالے سے کچھ ایسے حقائق بتاؤں گا، کچھ ایسی چیزیں دکھاؤں گا ثبوت کے ساتھ کہ کس طرح سے ان قادریوں نے، ان بریلویوں نے، ان دعوت اسلامی والوں نے آپ کے بھولے پن کا فائدہ اٹھایا۔ بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ تمام تر چیزیں آپ پر واضح ہو سکیں۔ ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا ضرورت ہے مزار شریف پہ جا کے دعا مانگنے کی، کیا ضرورت ہے فلاں مقام پر جا کے دعا مانگ، اللہ تو سب جگہ سے سنتا ہے۔ ارے بھائی میں زیادہ جانتا ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت زکریا نے ساری زندگی دعا کی تھی، مگر جس محراب میں بی بی مریم نے عبادت کی، زکریا نے کہا ادھر جا کے دعا کروں گا، اللہ قبول فرما لے گا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں ادھر جا کے دعا مانگو، اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، جہاں اللہ والے دعا کریں، عبادت کریں، ادھر جا کر میں دعا کروں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جس مزار میں اللہ والے موجود ہوں، ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے دعا کروں تو دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ ایک سوال آیا ہے کہ سوشل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، تم مزاروں پر جا کر مانگتے ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جملہ کہنا کیسا ہے؟ حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں، یعنی کہ حاکم جو ہے وہ فریاد سنتا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں، قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے داغا باندھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ، قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہاں ہوں گے۔ اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے۔ آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یو کین پرے فار ہم بٹ یو کی ناٹ پرے ٹو ہم اور تھرو ہم۔ آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ اب ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ کس طرح سے یہ قرآن مجید سے اپنے پیر الیاس قادری اور جو بھی اس ٹائم 2025 کے پیر حضرات اس پاکستان یا بر اعظم ایشیا کے اندر پھر رہے ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ان تمام پیروں فقیروں کی جو بنیاد ہے، جو کہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے پچھلوں کو انہوں نے 2 جمع 2 150 200 سکھایا ہے نا، قبروں کو چموایا ہے، چٹوایا ہے، عرس منوائے ہیں، فلاں کی قبر فلاں پیر بچے دیتا ہے، فلاں پیر یہ کرتا ہے، فلاں پیر یہ کرتا ہے۔ ان تمام کی بنیاد یہ یہاں سے لیتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام سے، کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اگر اولاد ملی ہے یا ان کی دعا قبول ہوئی ہے تو وہ بی بی مریم علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی، جبکہ یہ بندہ یہ بھول رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک کے پیغمبر تھے اور جو بی بی مریم تھی وہ آنے والے پیغمبر کی والدہ تھی۔ یا آپ لوگوں کو یہ بھی تو بتا سکتے تھے کہ ایک طرف پیغمبر ہے، ایک طرف ایک عام خاتون ہے یا ایک پیغمبر کی والدہ ہے جو کہ باقی سب سے بہت افضل بلند و بالا ہے، لیکن پیغمبر نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اپنے پروردگار کے ساتھ لویل ہو جائیں گے تو پھر آپ نے جو بھی دعا کرنی ہے، جس کے بھی حق میں دعا کریں گے، اللہ پاک جیسے ان کی شان کے لائق قبول فرمائیں گے۔ لیکن انہوں نے یہاں سے کیا اخذ کیا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کے ایک اللہ کی اولیاء سے، ولیہ سے جا کے ان کے در سے دعا کر رہے ہیں، پیغمبر کی یہ شان ہے کہ وہ اولیاء کے در پہ جا رہا ہے، تو پھر یہ جو ہمارے آج کل کے ولی حضرات ہیں، الیاس قادری خصوصاً، جو کہ ولی بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، تو اگر وہ سامنے کھڑا ہے، اس کے وسیلے سے ہم مانگ رہے ہیں، تو پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوں گی؟ تو یہ تمام لوگ آپ کو یہاں سے کہانی کرواتے ہیں، قرآن کو آڑ بنا کے اپنے پیروں اور فقیروں کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے، اور اس آڑ میں یہ کیا کرواتے ہیں؟ پیروں کو سجدہ، اولیاء کرام کو سجدہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا مریم کو سجدہ کیا تھا؟ لوگوں کا کیا ہوگا نہیں پوچھا جا رہا ہے، تبلیغی جماعت میں چکر لگانے والوں کا کیا ہوگا نہیں، محبت، پتہ چلا جنت کا مدار محبت پر ہے، عبادت پر نہیں۔ تم اپنی عبادت کے پوٹلے دھوتے رہو، ہم اپنی محبت کی بزمیں سجاتے رہیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جنت کس کی ہے اور کس ذریعے سے ملیں گی، ہمیں تم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے امام نے بتا دیا کہ جنت ہے کس کی، ملیں گی کیسے؟ 40 دن کے چلے کاٹنے سے نہیں ملیں گی، ابے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ لعنت بھیجنے کی نیت سے پہلے اسے سنیے۔ دیوبندی اگر گستاخ رسول کعبے کے اندر طواف کرتا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے مر جائے، جہنم میں جائے، اور سنی خدا نخواستہ رنڈی خانے پر مرے، جنت میں جائے۔
मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो बरेलवी मुफ्ती और आलिम जो कि मजावरों की तरह मिंबरों पे चढ़ के बैठे हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लूट मचाना है, आप लोगों के ईमान को और आप लोगों के पैसे को जाया करना, ये किस तरह से अपने बच्चों के और आने वाली नस्लों के माइंड को वॉश कर रहे हैं आपके दूसरे मुसलमान भाई के खिलाफ। अब आप मुझे सिर्फ छोटी सी बात का जवाब दे दें कि जब बचपन ही से एक बरेलवी बच्चे को ये सिखाया जाए कि तुम्हारे अलावा कोई जन्नत ही नहीं है, तुम किसी कोठे पे मर जाओ, यानी कि जिना करते हुए खत्म हो जाओ, दुनिया फानी से कूच कर जाओ, तब भी तुम शिफात के हकदार हो, तुम जन्नती हो। क्यों? क्योंकि देखो तुम फलां पीर की निस्बत से हो, मरने के बाद भी वो बंदा तुम्हें दोबारा जिंदा करके कलमा पढ़वाएगा, फिर तुम्हें मार देगा ताकि तुम्हारी ईमान वाली मौत हो, बेशक तुम कोठे पे मरे वट। दूसरे नंबर पर फिर वही पीर आएगा, यानी कि पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो तुम्हारी कब्र में आएगा, वो तुम्हारे सवाल जवाबों में मदद करेगा, उनकी निस्बत वहाँ तुम्हारे काम आएगी। तो ये मरहला भी तुम्हारा पास हो गया। तीसरा रह गया फाइनल, शिफात वाला, पुल सिरात वाला, जन्नत में दाखिल होने वाला। तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात करेंगे, बेशक तुम जिना कर रहे थे, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया है। हमने हालांकि दीन में बड़ी बिद्दात और खुराफात को पैदा किया है, तमाम काम हम बरेलवी फिरके के अंदर वही करते फिर रहे हैं जो आप इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल अगेंस्ट है, जिस फिरके की बुनियाद ही कब्र परस्ती है, मगर उसके बावजूद हम जन्नती हैं। और अगर एक बंदा जो कि बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहा है, खाना काबा का तवाफ कर रहा है, बावजू है, तहज्जुद गुजार है, कुरान मजीद की तलावत कर रहा है, लेकिन वो वहाबी है, तौहीद परस्त है, अगर वो बंदा वहीं पे मर जाता है तो वो बंदा डायरेक्ट दोज़ख में जाएगा, यानी कि कोई भी निस्बत उस शख्स के काम नहीं आएगी, क्योंकि वो अल्लाह का भी गुस्ताख है नाउज़ुबिल्लाह, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी गुस्ताख है, इवन अहले बैत का भी और खुलफाए राशिदीन का भी। तो जब ये इस तरीके से अपने बच्चों का और अपने आने वाली नस्लों का ब्रेन वॉश करेंगे, तो फिर वो बच्चे बड़े होके मुआशरे के अंदर मोहब्बत और अमन फैलाएंगे, या फिर आपको और मुझे वो देखेंगे कि यार ये नास भी दरिंदा है, इसका तो मर जाना जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक गली और चौक पे खड़े हुए आवारा लड़के को तो ये लैंग्वेज सूट करती है, नफरत फैलाना, चुगलखोरी करना, मगर एक आलिम और मुफ्ती को, चाहे वो जिस मर्जी फिरके का, ये लैंग्वेज और ये तरीका सूट नहीं करता। खैर, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था। आपकी क्या राय है? अपनी खूबसूरत तरीन राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, आसेप का कोई बताते थे उनको वो मसला था, तो कोई मुझे किसी की तारीफ करके किसी के पास ले गया, बाबा जी के पास, वो कहीं मतलब है कि वो नीचे पुल उतर कर वो साहब निकले बाहर अपने दरवाजे से, यूं आदमी देख कर कदमों में गिर जाए, लेकिन मैं तो मुतासिर नहीं होता, सीधी बात है। ये मैं दावत समय से पहले की बात कर रहा हूँ। मैं मतलब यानी कि मजबूरी थी, मुझे नहीं पता था। तो खैर वो साहब आए, दाढ़ी पूरी थी उसकी, बड़ी बड़ी जुल्फें यहाँ तक, बनियान उसने चिपका हुआ पहना हुआ था बदन से, हाफ आस्तीन बनियान, और उसकी एक लट जो थी ना वो दिल पर थी, दिल की जगह पर, और वो फड़क रही थी वो जुल्फ। अब आदमी बोलो कदमों में गिरे कि नहीं गिरे, बहुत पहुंचा, उसका दिल जारी है, लेकिन वो मैंने इसके दिल को नहीं देखा, मैंने इसकी जुल्फों को देखा। ये तो ये आदमी पहुंचा हुआ कैसे हो सकता है कि कहीं और पहुंचा हुआ होगा।